نفاق کا بیان. اب ہم کیا شروع کر رہے ہیں؟ نفاق کا بیان. اور یہ آج کا آخری سبق ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. قرآن کریم نے ذکر 3 قسم کے لوگوں کا کیا ہے. ایک مومن، قانون الہی کے مطیع اور فرما بردار، اللہ کے قانون کو فالو کرنے والے. دوسرے کافر. دوسرے کون؟ کافر. قانون الہی کے منکر اور اسلام کے منکر و باغی، اور علانیہ اسلام کے مخالف و معاند. تیسرے منافق. ہوتے یہ بھی کافر و منکر اسلام، کافر و منکر اور اسلام کے باغی ہی ہیں، لیکن یہ اپنے کفر و انکار پر پردہ مکر و فریب کا ڈالے رکھتے ہیں. یعنی زبان پر دعوی اسلام رکھتے ہیں اور دل میں کفر خالص رکھتے ہیں. اعلان بھلائی کا کرتے ہیں مگر شر کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتے ہیں. دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلام کی حقانیت یعنی اسلام کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر درپردہ مسلمانوں میں شامل رہ کر سازشوں کا جال بچھاتے ہیں. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یعنی ہجرت نبوی کے بعد کچھ لوگ ان احوال و عادات کے حامل مدینہ منورہ میں مشہور ہوئے. اسلام سے عداوت یعنی دشمنی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عناد میں یعنی دشمنی میں یہ لوگ کھلے ہوئے کافروں سے کچھ کم نہ تھے، مگر زبانی اقرار اسلام کے باعث سمجھتے تھے کہ ان کی یہ منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی. مگر ان کی منافقت عادت ہیبٹ مگر ان کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہا اور ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا یعنی قرآن بھی بولا. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ فلاں منافق ہے اور فلاں منافق ہے، اور ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد کریمہ سے نکال دیا. سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک دیکھیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں لوگوں کے 3 گروپ ہو گئے ایمان کے اعتبار سے. مکہ معظمہ میں تو ایسی پوزیشن نہ تھی. مکہ معظمہ میں 2 ہی گروہ تھے، یا مومن یا کافر. مدینہ طیبہ میں ایک نیا گروہ اس کے درمیان والا وہ پیدا ہوا. ایک طرف تو مومن تھے یعنی صحابہ کرام، ایک طرف کفار تھے کھلے کافر، اور ایک طرف کچھ لوگ جو تھے وہ منافق ہو گئے کہ وہ دل سے کافر تھے، اسلامی عقائد کو بکھرفتے نہیں تھے کرتے، مگر زبان سے سارے کام کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان والے سارے کام بظاہر کرتے تھے، مگر ان کے دل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم نہیں تھے کرتے، دلوں سے انکار کرتے تھے. اپنی اپنی محافل میں جب بیٹھتے چھپ لوگ کے، جس کو قرآن میں سورہ البقرہ میں بھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ان کے ساتھ مزاح کر رہے تھے معاذ اللہ حضور کے صحابہ کے ساتھ. یعنی جب وہ تنہائی میں اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو یقین دلاتے کہ اسی کلمہ اتو پڑھنے ہاں دلوں اسی اسلام کی کوئی گل بھی نہیں مننی، تے اتو کم سارے مسلمان والے کر دے سن. کس لیے؟ ان کو نظر آ رہا تھا اسلام کی قوت بڑھتی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلقہ اصل صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پھر یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ متوالے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان مال عزت آبرو ہر چیز لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. جس سے میں کل پرسوں پڑھا رہا تھا سیرت پاک کے پیریڈ میں درس نظامی کی کلاس میں کہ سفر کے مہینے میں جہاد کا حکم نازل ہوا، سفر 2 ہجری میں.
سفر میں بھی جہاد پہ صحابہ جا رہے ہیں، ربیع الاول میں بھی جا رہے ہیں، ربیع الثانی میں بھی جا رہے ہیں، جمادی الاخر میں بھی جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک 2 ہجری میں تو سب سے پہلا مارکا ہو گیا. ہر مہینے نکل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. وہ صحابہ کرام کی یہ جو بے لوث محبت تھی دین کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہتے تھے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان کے اندر چھپ کے ان کے اندر شامل رہو. جب یہ جہاد سے مال غنیمت لے کر آئیں گے تو ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے. جو اسلام کو عزت ملے گی ہم بھی اس عزت میں بازو پھیلا کے مدینے کی گلیوں میں چلیں گے. دل سے کچھ نہ مانتے تھے، اور منافق اتنے بڑے تھے کہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور پاک کی مجلس میں بھی جاتے تھے، اور مسجد نبوی میں جا کے حضور پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. اب یہ دل کا روگ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پیغمبر پر وحی اتاری اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا. آپ نے ابھی پہلے سنا کہ شریعت نافذ ہوگی بندے کے ظاہر پر، کہ وہ ظاہری طور پہ کیا کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ظاہری طور پر تو ہر روز ایک مسلمان مرد اٹھ کے شیو کرے اور کہہ جے میں دنوں جناب جڑی ہے نا وہ بڑی عزت کرنا حضور پاک دی سنت دی. شریعت اس کی دل کی بات کو اس مقام پر نہیں مانے گی. ایک مسلمان بہن جو ہے وہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلے، معاذ اللہ بالوں کو کھلا چھوڑے، لباس مناسب نہ پہنے اور کہے میں دنوں سے ہی مسلمان ہوں، شریعت اس کی اس بات کو نہیں مانے گی. کیوں کہ سارے ریگولر ییلر ہوں گے. جیسا شریعہ لوب ہے نا، لوب جیسا باقی ملکوں میں ہر کمیونٹی کے جو ظاہری طور پر جو کچھ بندہ کر رہا ہے اس کے مطابق ریگل اپلائی ہوتا ہے، ایسے ہی شریعہ لوب ہے. جو کچھ بندہ ظاہراً کرے گا، جس کا بیہیویئر کرے گا، اس کے مطابق ہی شریعت کے احکام بیان کیے جائیں گے. بندے کے دل میں کیا یہ کوئی نہیں جانتا. مگر قربان جائیے آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع آیا، کچھ سال تو ان لوگوں کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ایسا تھا. مگر جب وقت آ گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی شریف میں ان لوگوں کو بائی نیم، نام ان کا لے لے کے آقا دو جہاں کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا انسانوں کے سینوں کا بھی، کہ حضور کو یہی علم عطا فرمایا میرے پیارے حبیب اس بندے نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، سر پہ عمامہ اور دستار اور ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، تیرے پیچھے آ کے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن میرے حبیب ہے منافق، اس بندے کو جو ہے وہ اپنی مسجد سے باہر نکال دو. میرے آقا نے ایک ایک بندے کا نام لے کے غالباً کم و بیش 30 کے قریب لوگ تھے یا 27-28 کے قریب لوگ جن کا نام لے کے میرے آقا نے فرمایا تو منافق ہے تو بھی میری مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے تو بھی میری مسجد سے نکل جا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام پرسنلی طور پر بھی منافقین کو جان گئے تھے. سبحان. اب چونکہ اسے متعلقہ مثلا اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نزول بند ہو چکا ہوا ہے، یاد رکھیے اب جتنے لوگ کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں زبانی کلامی، ان کو بائی نیم منافق اب نہیں کہا جا سکتا. کیوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگلے بندے کے دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، کہ وہ بندہ دلوں ہو کے کلمہ پہ پڑھ رہا ہے کہ زبانی کلامی کلمہ پڑھ رہا ہے، کہ اصل وہ کلمہ پڑھ رہا ہے دل سے پڑھ رہا ہے یا وہ خالی جو ہے وہ زبان سے پڑھ رہا ہے. اس چیز کا ادراک چونکہ ہم نہیں رکھتے، ہم اس چیز کا علم نہیں رکھتے، اس لیے اب کسی بھی کلمہ گو کو منافق نہیں کہا جائے گا. ہاں منافقت کی علامات موجود ہیں. کیا میں نے عرض کیا بیٹے؟ منافقت کی علامات موجود ہیں، جس طرح سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے، کم و بیش کئی آیات ہیں. پھر قرآن مجید میں آگے جا کے ایک سورت آتی ہے جس سورہ پاک کا نام یہ سورہ المنافقون. پھر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے منافقین کی کئی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں. ان کو دیکھ کر، ان کے عقائد و اعمال کو دیکھ کر پتہ ضرور چل جاتا ہے. جس بندے کے پاس دین کا معمولی سارا بھی علم ہے اس کو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے. لیکن شرعی تقاضا اپنی جگہ پر قائم ہے. اب کسی بھی شخص کو، کسی بھی جماعت کو اور کسی بھی شخص کو پرسنلی طور پر، انفرادی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں ابن فلاں
فلاں کا بیٹا فلاں جو ہے وہ منافق ہے، ایسا کہنے سے ہر شخص کو گریز کرنا چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اتنی گنجائش ضرور موجود ہے، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ منافقت کی علامات ہیں، یہ منافقت کی علامات ہیں، سائنز ہیں جو قرآن و سنت میں ہی ارشاد فرمائے گئے ہیں، وہ قرآن و سنت کا باقاعدہ علم ہے۔ میں نے عرض کی ایک سورت نامی سورہ المنافقون ہے، آپ یہ سورہ البقرہ کو پڑھ لیجئے، دوسرا رکوع شروع ہی ان لوگوں سے ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور یہ کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن فرماتا ہے مگر وہ مومن نہیں۔ منافقین کی صفات ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں طبقے کی عقائد جو ہیں وہ منافقین جیسے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ فلاں شخص کا عقیدہ اور اس کا عمل منافقوں جیسا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شخص ایگزیکٹلی منافق ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا سخت ہو تو یہ اس بات سے درگزر کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں کہ پرسنلی طور پر آپ ایک طبقے کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقانہ کردار ہے، یہ منافقانہ خصوصیات ہیں، یہ منافقانہ خوبیاں ہیں، یہ منافقانہ عادات ہیں، یہ منافقوں کی علامات ہیں، یہ آپ سارا کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں تک سٹاپ کرنا ہوگا۔ کسی شخص کو بائی نیم، اس کی ان ہیت میں، اس کی پرسنلی طور پر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ منافق ہے۔ جس آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب کوئی مفاد لینے کی بات ہوتی ہے تو سارے لوگ جہاں سے مفاد مل رہا ہوتا ہے اس وقت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب دین کے نام پر کچھ قربان کرنے کا وقت آتا ہے، وہ وقت ہو، وہ مال ہو، وہ جان ہو، پھر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس جیسے حساس مسئلے پر بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب کچھ دینا پڑے گا۔ اور قرآن مجید نے اس طرح کی چیزوں کو واضح طور پر منافقت کی علامات میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جب اسلام سے کچھ ملنے کی باری ہے، وہ مال کیوں نہ ہو، وہ عزت کیوں نہ ہو، وہ احترام کیوں نہ ہو، وہ خالی اتنا کیوں نہ ہو کہ میں فلاں محفل میں چلا جاؤں تو بے شک میں سارا جو ہے وہ سال کچھ نہیں کرتا دین کا، تو لوگ میرے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ میں نے اس محفل میں اسپانسر کیا ہوا ہے 5-6 لاکھ روپیہ۔ جب عزت ملنے کی بات، اس وقت مومن ہے، اور جب دین کے اوپر خرچ کی بات ہو یا دین کے خاطر اپنی جان تن من دن لٹانے کی بات ہو، اس وقت خاموش ہے۔ تو یہ رویے منافقین کے قرآن مجید نے ارشاد فرمائے۔ منافقت کا رویہ کہا جا سکتا ہے، منافقت کی علامات کہا جا سکتا ہے، مگر بائی نیم کسی پرسن کو منافق نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ساری ڈیٹیل ہے جو آگے غالباً بیان کیا گیا، جو میں نے عرض کر دیا۔ میں ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں۔ اب کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، بند ہو چکا، اور یقین و جزم سے کسی کے دل کی حالت و نیت کے علم کا راستہ مسدود ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اس لیے اس زمانہ میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع و یقین کامل کے ساتھ اسے منافق نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے، اسلام کا کلمہ پڑھے اور خود کو مسلمان کہے، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، مسلمان ہی جانیں گے اور مسلمان ہی کہیں گے، جب تک، کب تک کہیں گے؟ جب تک اس سے کوئی قول و فعل ایسا سرزد نہ ہو جائے جو ایمان کے منافی اور دعوی اسلام کے قطعاً برخلاف ہے۔ جیسے چند سال پہلے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کسی باقاعدہ خفیہ سازش میں یہ کوشش کی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شک کو ہٹا دیا جائے، اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے، اس میں تبدیلی کر دی جائے۔ آج جاننے کے باوجود جو شخص اس پر راضی ہوا، قومی اسمبلی کا ممبر، اور جس نے اس کے اوپر سائن کیے، اس کو پتہ تھا کہ اس سے ختم نبوت کے لا میں کمزوری واقع ہو جائے گی، اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب یہ وہ چیز ہے، اب واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی یہ بندہ جو ہے یہ جان بوجھ کر اسلام کے عقائد کو جو ہے وہ کمزور کر رہا ہے اور اسلام کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور معاذ اللہ ختم نبوت کے منکرین میں شامل ہو گیا ہے اور اس لا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اب کسی کے قول سے یعنی بات سے، کسی کے فعل سے، اس کی تحریر ہو، اس کا کوئی اور کام ہو، کسی کے قول و فعل سے جب تک اسلام کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہو جاتی،
تب تک جب تک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اس کو ہم سارے مسلمان ہی کہیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو دعوے اسلام کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کر بیٹھتے ہیں، یعنی دعوے اسلام بھی ہوتا ہے، ضروریات دین کا انکار بھی موجود ہوتا ہے۔ کافروں میں سب سے بدتر مسلمانوں کے حق میں یہی منافق ہے، اور ان کی صحبت ہزار کافروں کی صحبت سے بدتر ہے اور مضر ہے، یعنی نقصان دہ، کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ظاہری روش، ظاہری طور طریقہ، وضاقتہ شکل صورت، طور طریقہ کو دیکھ کر ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ مسلمان خبردار رہیں اور اس ارشاد قرآنی کو مد نظر رکھیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور گروہ در گروہ بن گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ارشاد قرآن کا مدعا یہ ہے کہ خدا اور رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور دین اسلام کے وسیع اصول و کلیات کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع اور اپنی خود پسندی کی پیروی میں جو لوگ کفر و شرک یا بدعت کے طریقے اختیار کر کے ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونا اور یکجہتی کو پارا پارا کر دیا، ان سے اللہ کا رسول برحق لا تعلق اور بری ذمہ ہے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ، اور ظاہر ہے کہ کوئی واسطہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جس فرد یا جماعت یا گروہ فرقہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا اسلام سے کیا تعلق رہ سکتا ہے؟ اور اسلام کے سچے پیروکاروں سے اسے کون سا واسطہ باقی رہ سکتا ہے؟ اور امت مسلمہ مرحومہ جس کے اوپر رحم کیا گیا کو فرقوں اور گروہوں کی تقسیم در تقسیم کی لعنت میں ڈالنے والے کب خدا اور اس کے رسول کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کی زمین میں ان کے اطاعت گزار بندوں کے مابین فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر اور فسق و فجور کا بازار گرم کر کے عنایت ربانی کب ان کی جانب مبذول ہو سکتی ہے، ان کی جانب توجہ کر سکتی ہے؟ سو لہٰذا سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان ساری ناپاک گروہ بندیوں اور ان تمام باطل فرقوں سے آدمی دور دور رہے، دور و نفور رہے۔ یہی فرمان خدا بندی ہے اور یہی ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تک بحمد اللہ تعالیٰ آج نفاق کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا، یعنی دو بیان، ایمان اور کفر کا بیان اور نفاق کا بیان، یہ مکمل ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا بقیہ حصہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔